बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रुमाना रफ़ीक ने लिखा है, मैं 4 ऑफिसर बच्चों की माँ हूँ, 22 साल से एजुकेशन में हूँ। आपको बिला ज़रूरत सुनना शुरू किया, मगर अब माशाल्लाह आप मेरी रूह की ज़रूरत बन गए हैं। अल्लाह आपको अजर दे, सुकून दे और कामयाबी दे। रुमाना साहब बहुत शुक्रिया। रुखसाना इरशाद ने लिखा है, सर आप दिल को छू लेने वाली बातें कैसे सोच लेते हैं। रुखसाना आपका भी बहुत शुक्रिया। आज इत्तेफाक से शुएब साहब ने चारों जितने कमेंट्स निकाले हैं वो ऐसे ही मोहब्बत भरे हैं। तैयबा खुशबू ने लिखा है कि सर मेरा नाम भी ले दें, मैं रेगुलर लिसनर हूँ और आपसे बहुत सीख के ज़िंदगी को बेहतर बना रही हूँ। और अम्मार, अब ये वाज़े नहीं है मिसेज़ हैं या मिस्टर हैं, जो कि ऐसी बात आमतौर पे माएँ कहती हैं, अब्बे इस तरह की बात कम कहते हैं। वो कहती हैं कि आई एम स्पीचलेस, आई विश आई हैव ए सन लाइक यू। और आलिया कंवल ने पूछा है कि सर आप ऐसे क्यों हैं। और अब्दुल्ला कुंडी ही होगा, यानी ये वो दरवाज़े कुंडी लगाने वाली नहीं है, ये ज़ात कुंडी है। अब्दुल्ला साहब ने पूछा है कि अगर मैं आप जैसा बनने की कोशिश करूं तो क्या करूं। अब्दुल्ला और आलिया, बेटा सच बताऊं तो हम सब की ज़िंदगी में एक आरज़ू होती है धूप में साए की और प्यास में आपको ठंडे यख पानी की। एक हदीस है जो मेरी ज़िंदगी में जिसका बहुत अमल दखल है, उसका मफ़हूम मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उनके हमेशा दर्जात बुलंद करे, उन्होंने फरमाया कि तुम कभी कभी अपना जायज़ा लिया करो। अगर लोग तुमसे मिलने के बाद तुम जैसा बनने की आरज़ू न करें तो तुम्हें अपने इस्लाम पे गौर करना चाहिए। इनफैक्ट 2 लाइनें हैं, पर सच्ची बात है, आपको आपकी ज़िंदगी को, आपकी सोच को, आपके दोस्तों के हल्के को और हर जगह आपके इंटरेक्शन को, आपकी पूरी अप्रोच को बदल के रख देती है। अगर तो कोई वक्त भरा दिन ऐसा आए कि कोई आपसे ये कहे कि वो आप जैसा बनने की आरज़ू रखता है, तो लम्हा भर को सोचिएगा कि मेरा रब आप पे मेहरबान है और मेरा रब आप सब पे बहुत मेहरबान रहे। अच्छा जी, आज का जो मौजू हमने चुना है वो इस्माइल चद्दड़ साहब का है। चद्दड़ भी ज़ात है जाटों की, मेरा ख्याल है ये। तो कहते हैं, मेरी शादी मेरी क्लास फेलो से हुई, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, हम दोनों ही जॉब करते हैं। शादी के 6 माह बहुत अच्छे गुजरे, 3 माह तो बहुत ही क्लास के थे। फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, वो मुझ पे हाथ उठाती है और जौबन मैंने भी उसको मारा। अब अपने घर चली गई है, 2 माह की प्रेग्नेंट है। मैं उसे हर सूरत में घर वापस लाना चाहता हूँ, लेकिन वो मान के नहीं देती। मेरे वालिदैन भी लेने गए हैं, मैं भी लेने गया हूँ। उसने एक वकील कर लिया, वो मुझ पे केस भी कर दिया है हर्चे खर्चे का। मुझे तरीका बताइए, मैं उसे अपने साथ कैसे बांध के रखूँ। मैं उसे हर सूरत में वापस अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में लाना चाहता हूँ। इस्माइल साहब, आपके लिए तो दुख भरा केस है, बाकी जितने सुनने वाले उनके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा। हमारी नानी कहा करती थी कि जब बड़ी पे पेड़ू लेके आओ, पेड़ू समझते हैं ना, ये जो भेड़ के घर वाला मेंढा होता है उसको पेड़ू कहते हैं, या बकरा। तो आम तौर पे हम लोग हफ्ता 10 दिन पहले ले आते हैं, सभी ये करते हैं, बच्चे खेलते हैं गले में उसके रस्सी वगैरह डाल के, हाथ डाल के, घंटियाँ वगैरह बांध के। वो कहती थी जब पेड़ू लेके आओ तो कभी उसको गिजाओ ना, गिजाना कहते हैं उसको आदत ना डालो, उसके माथे पे और उसके सर पे हाथ मत रखो, क्योंकि जो ही ये करेंगे वो अगले पाँव पे खड़ा हो जाएगा, तो फिर आप पे वो झपटेगा, आपको टोड मारेगा, जिसे टक्कर कहते हैं। यही हाल बकरों का होता है, लेकिन भेड़ियों के साथ ये मसला ज़्यादा है। बाकी जो जानवर हैं, अगर मुझे चूँकि पालने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा ये है कि आम तौर पे जानवरों के सरों पे या बिल्कुल सींगों के दरमियान हाथ रखने से अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये उनको अनॉयड करता है या उनको इस्ताल दिलाता है, इंस्टिगेट करता है। घोड़े की भी गर्दन पे हाथ रखा जाता है, उसके याल को सहलाया जाता है। जो पालतू जानवर होते हैं उनकी भी कमर पे जैसे खरखरा करते हैं या कमर पे हाथ रखते हैं। ये जो आपका मामला है, आपने मुझे 3 चीज़ें बताई। आपने कहा आपको आपकी वो क्लास फेलो हैं, आपसे वहीं उनको मोहब्बत हुई, ये मोहब्बत लंबी चली। ये जो क्लास फेलो वाली मोहब्बत होती है, शुरू में इसके 3 प्रोसेस हैं।
شروع میں محبت ہوتی ہے، پھر بہت ہی شدید محبت ہوتی ہے. جب شدید محبت ہوتی ہے تو ایک یہ رومانس ہوتا ہے، قریب بیٹھیں، گروپ میں بیٹھیں تو ذرا سی بات پہ آپ زیادہ رومانچک ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو لڑکی ایسے ہاتھ ٹکا کے بازو پہ مارے گی، ہاتھ پہ مارے گی. آپ ذرا سی بات ہو تو ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، تو ایسے کر کے ہاتھ پہ ہاتھ. اس وقت سب کو یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اچھا لگنا بیسیکلی آپ پیڈو کو رستہ دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو وہ آپ نے کہا، اب تو آپ نے گلہ کیا ہے کہ اس نے مجھے مارا. لڑکیاں یہ نہیں کرتی. بہت ممکن ہے آپ نے اسے تنگ کیا ہو، آپ نے کچھ ایسا کہا ہو، تو اس نے وہی لبرٹی جو پہلے لیتی تھی یونیورسٹی کے زمانے میں، اکٹھے بیٹھتے کھانا کھاتے، اس وقت آپ مائنڈ نہیں کرتے تھے، اس وقت آپ اس کو ایشو نہیں بناتے تھے، اس وقت آپ کی عزت اور غیرت کا یہ مسئلہ نہیں بنتا تھا. جب اس نے کہیں ایسا کر کے کیا ہوگا نا، منہ پہ تو نہیں مارا ہوگا، غور کیجئے گا، بازو پہ مارا ہوگا، کمر پہ مارا ہوگا، آپ کے ہاتھ پہ ایسے کر کے زور سے کر دیا ہوگا. اور اب آپ چونکہ ایک خلائی مخلوق ہو، اب آپ اس کے وہ ہو مجازی خدا، اب آپ نے مائنڈ کیا کہ ہاؤ ڈیئر شی ٹچ می، مجھے اس نے ایسے کر کے مارا. تو اب آپ کے اندر وہ عزت اور غیرت اور غصہ وہ، اور آپ نے کھینچ کے اس کے غریب کو، آپ نے اس کے جہاں مارا ہوگا وہ اس کی کمر نہیں ہوگی، نہ اس کا ہاتھ ہوگا. ہمارے سیانے یہ بتاتے ہیں کہ کبھی بچے کو، عورت پہ تو ہاتھ ویسے نہیں اٹھانا چاہیے، بچے کو بھی مارو تو کبھی گال پہ نہیں مارنا چاہیے، کمر پہ مار دیں، بازو پہ مار دیں. جو پرانے ٹیچر وہ بھی ہاتھ پہ مارتے تھے یا ہپس پہ مار دیتے تھے تاکہ نقصان نہ پہنچے. نقصان کے علاوہ مجھے ایک اور چیز فیل ہوتی ہے کہ منہ پہ لگانے سے انسلٹ زیادہ ہوتی ہے، اور اس بات کو اسی لیے دین نے بھی منع کیا. سوشل ویلیوز میں بھی یہ نہیں آتا. ایک تو اپنا دل صاف کیجئے کہ اس نے آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اگر کچھ اور گھروں میں بھی لڑکیاں یہ کام کرتی ہیں اور میاں بڑے شروع میں لاڈ اٹھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. تو کبھی میاں پہ مذاق میں بھی کبھی ہاتھ، محبوب ہو تو آپ ٹچ کر لیں، کسون بھی مار لیں تو وہ مائنڈ نہیں کرے گا، اس وقت اس کو اچھا لگے گا کہ اس کی محبوبہ نے چھوا. لیکن دونوں صورتوں میں یاد رکھیے گا، جو چیز سوشل نارمز میں نہیں آتا، اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور تب تو آپ کا استحقاق بھی نہیں ہوتا، پر اب آپ رومانس میں ہوتے ہیں. اب یہ والا معاملہ جو روٹ کے چلی گئی ہے، 2 باتیں اور بھی یاد رکھیے گا. لڑکی کے جب ڈیز ہوں تو اب نارمل ہوتی ہے، یہ 4-5 دن اس کے پورے ایموشنز نارمل نہیں ہوتے. غصہ زیادہ آتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے، چیخنے کو دل کرتا ہے، کچھ ایسا جو نارمل دنوں میں نہیں ہوتا. تو جو پریگننسی کے پہلے 3 ماہ ہیں، یہ بھی لڑکی پوری طرح سے آؤٹ ہو جاتی ہے، وومٹ ہونے والی ہوتی ہے، غصہ بہت آتا ہے، اکیلے اکیلے بیٹھ کے رونے کو دل کرتا ہے، ہر کھانا زہر لگتا ہے. جو کھانا اس کو پسند ہوتا ہے اس کی اتنی بری اسمیل آتی ہے، لڑکیاں اپنا کھانا نہیں پکا سکتی، کچن میں نہیں جا سکتی، اور ایسے میں آپ کو لگتا ہے نخرے کر رہی ہیں، ان سے کچھ کام کرنے کو بھی من نہیں ہوتا، دل گھبرا رہا ہوتا ہے، بار بار اوب رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو اس کے لاڈ اٹھانے چاہیے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو پیشنس دکھانی چاہیے. آپ نے اس بیچ میں ریئیکٹ کیا، یہ دن تھے جب وہ ڈسٹرب تھی ایموشنلی بھی فزیکلی بھی، وہ چلی گئی روٹ کے. اب یاد رکھیے گا، بار بار اپنی ماں باپ کو وہاں مت بھیجیے گا، خود بھی بار بار مت جائیے گا. مجھے آپ کے معاملے میں ایک اور بڑا ایشو لگ رہا ہے، آپ اس کو پاکٹ منی نہیں دے رہے، کیونکہ اس نے جو آپ پہ کیس کیا ہے خرچے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے تھوڑی بات چھپائی ہے کہ آپ اسے خرچہ نہیں دے رہے. تو فوراً خرچہ بھیجنا شروع کر دیں. کورٹ کے کہنے پہ جو بے عزت ہو کے آپ نے دینا ہے، پہلے دینا شروع کر دیں. 3000 4000 5 جتنی اس کی ڈیمانڈ تھی اس کو دینا. وہ کماتی ہے، بسم اللہ کماتی رہے، پر آپ کو بطور میاں اس کو خرچہ تو دینا چاہیے. 100 سے دیجئے. جب اس کو ہاسپٹل جانے کا ہو تو فوراً آفر کیا کریں کہ میں لے جاتا ہوں. اس بیچ میں کوئی تانا نہیں دینا، کوئی سختی نہیں کرنی، بلکہ اس کو ہاتھ کو لے کے چوم لیا کریں، تھوڑا اس کو اپنے ساتھ انگیج کریں، اور جہاں جہاں جانا ہو ڈاکٹر کے پاس، لیڈ ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل، تو خود جانے کی کوشش کریں. میں تو سجیسٹ کروں گا کہ ڈیلیوری کے دنوں میں اگر آپ کو خود پیسے بھی لگانے پڑے تو ضرور لگائیے گا. تحفے لے کے جائیے، اس کے اماں ابو کو بھی دیجیے. تھوڑا سا آپ بھی نارمل سے زیادہ محبت کا اظہار کیجیے. پیشنس، اس کی پاکٹ منی کی بحالی،
اس کے ساتھ جڑنا، تانا نہیں دینا، بار بار اس کے سر پہ سوار نہیں ہونا. اس نے نوٹس بھی بھیجا تو اس کو پی جائیے. یہ نوٹس کورٹ کا نہیں ہے، وکیل کا ہے. اور وکیل تو اللہ معاف کرے اجاڑنے پہ تلے رہتے ہیں. اور یہ اگر بار بار وہ رابطے میں رہتا ہے تو یہ وکیل اس کو یہ بھی سکھائے گا کہ خلا کیسے لینی ہے. ان لوگوں کے قسمت میں گھر سنوارنے نہیں ہوتے، اجاڑنے ہیں. اگر کوئی ایسا کم عمر کا اس کے ہتھے اس نے شکار اس کو دیکھ لیا تو ظاہر ہے وہ شادی کی آفر بھی کر دے گا. ان کے ہاں بے روزگاری، اب چونکہ مائنڈ کریں گے وکیل، بے روزگاری کی وجہ سے، رزق کم ہونے کی وجہ سے وہ جو اورینٹیشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں کے گھروں کو آباد کرنے کی بجائے بربادی کے راستے زیادہ دکھاتے ہیں. کہیں کوئی اچھا مشورہ دینے والا ہو تو بہت سارے دل ٹوٹنے سے بچ جائیں، بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں. اس والے معاملے میں آپ کی پرسیپشن کا مجھے فالٹ نظر آ رہا ہے. اس کو آپ ٹھیک کیجئے اور انشاءاللہ ہوپ فلی یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.